السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبار ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو مزید یہ چلتا ہوں بند نمبر 1 کی تشریح کی طرف، اور یہ بند کون سا ہے؟ یہ در مراد نظم ہے اور اس نظم کے جو شاعر ہیں تو شاعر کا نام میر انیس ہے، اور میر انیس کا پورا نام جو ہے وہ اصل میں میر ببر علی انیس ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند کی تشریح سے اور ساتھ ساتھ جو نظم ہے اس کی تشریح سے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کرنی چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک، آپ کے فرینڈز تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تو آغاز کرتا ہوں یہاں پہ اس نظم در مراد سے۔ تو در کا مطلب ہے، در کا مطلب ہے موتی، مراد کا مطلب قسمت، یعنی قسمت کی موتی مراد ہے، یعنی the pearl of destiny اور یا لکینس جس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں سے آغاز کرتا ہوں بند نمبر 1 سے، بند نمبر 1 سے۔ جب کربلا میں داخلہ شاہ دی ہوا، دشت بلا نمونہ خلدی بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ پہلے لفظ کی طرف دیکھیں، جب کربلا، یہ لفظ اصل میں کرب اور بلا سے بنا ہوا ہے۔ کرب اور بلا کا کیا مطلب ہے؟ کرب بھی مصیبت کو کہتے ہیں اور بلا بھی مصیبت کو کہتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کربلا کا یہی مطلب ہے۔ داخلہ کا مطلب داخل ہونا، شاہ کا مطلب بادشاہ، لیکن یہاں پہ شاہ دین سے مراد دین کا بادشاہ، مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دی ہوا، دشت بلا، دشت بلا مطلب مصیبت و آفت والا صحرا، مراد صحرائے کربلا۔ خلد بری یعنی جنت الفردوس، اوج کا مطلب بلندی، محو حسن حسین حسی کا مطلب یعنی خوبصورت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن میں یا حسن کو دیکھنے میں مصروف، یعنی جب وہ جو تھا چاند یا وہاں پہ مطلب دشت بلا نمون خلدی بری ہوا، اور خورشید جو تھا سورج نے جب حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حسن کو دیکھنا شروع کر دیا تو خورشید مطلب سورج مزید نکھر گیا، سورج کی روشنی میں مزید اضافہ ہوا۔ پایا فروغ نیری دین کے ظہور سے، پایا کا مطلب مل جانا، فروغ کا مطلب بڑھنا، ترقی کرنا، نیر کا مطلب سورج، دین مطلب دین کا سورج، ظہور کا مطلب ظاہر ہونا، جنگل کو چاند لگ جانا، جنگل خوبصورت ہو جانا، چہرے کے نور سے ہمارے جو ہمارے مطلب یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک سے، یعنی مطلب جو جنگل تھا وہ مزید خوبصورت ہو گیا۔ اس شعر، اس بند کا مفہوم یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں قدم رکھا تو وہ مصیبتوں کی جگہ بھی جنت بن گئی، یہ جنت جیسی بن گئی۔ زمین کی عظمت اور بلندی کے سامنے آسمان بھی جھک گیا، سورج حضرت حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیدار میں مشغول ہو گیا، محو ہو گیا اور منہمک ہو گیا، اور ان کی آمد سے ان کی روشنی یعنی اس کی روشنی میں مزید اضافہ ہو گیا، اور جنگل بھی خوبصورت ہو گیا، مطلب جنگل بھی خوبصورت کا ایک خوبصورتی کا ایک نمونہ بن گیا۔ شاعر میر انیس اس شعر میں یا اس بند میں کہنا کیا چاہتے ہیں یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ میر انیس اصل میں بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور جس طرح میر انیس کے حوالے سے جس طرح وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ پانچویں پشت کا مطلب یعنی یہ پانچویں شاعر ہے جو اسی طرح مرثیہ نگار ہے اور مرثیہ لکھتے ہیں۔ میر انیس قادر الکلام شاعر تھے، شاعری انہیں میں ورثے میں ملی تھی، پراپرٹی میں ملی تھی، اگرچہ انہوں نے دیگر اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کی ہوئی ہے، شاعری کی ہوئی ہے، اور دیگر جو صنف ہے، اصناف سخن ہے، ان میں بھی انہوں نے مطلب اصناف سخن میں بھی انہوں نے طبیعت آزمائی ہے،
اور شاعری کی بھی ہے، طبیعت آزمائی کا مطلب طبیعت آزمانا، لیکن مرثیہ ان کا خاص میدان تھا۔ ان کا خاندان کئی پشتوں سے اسی میدان میں، یعنی اسی میدان کا مطلب یہاں پہ مراد شاعری کا میدان، اسی میدان میں اپنے فن کے جوہر دکھا رہا تھا یا جوہر دکھا رہے تھے۔ تو اسی طرح جس طرح ان کا ایک شعر میں نے آپ کو آغاز میں بھی پڑھا کہ عمر گزری ہے اسی دشت کے سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ یہ نظم اصل میں میر انیس کے ایک طویل مرثیے کا ایک حصہ ہے۔ مرثیہ اسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرے ہوئے شخص کی خوبیاں بیان کی جائے اور اس کی تعریف اور توصیف، اور اس بندے کے حوالے سے یا جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کی دردمندی سے بھرپور اشعار کہیں جائیں۔ اردو اور فارسی میں مرثیہ زیادہ تر شہدائے کربلا اور واقعہ کربلا کے میدان کے لیے یا واقعہ کربلا کے بیان کے لیے خاص ہے۔ اس نظم میں میر انیس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں آمد کا منظر یعنی یہاں پہ بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہوا ہے۔ میر انیس اصل میں فطری شاعر تھے۔ فطری شاعر وہ ہوتے ہیں جو فطرت کے حوالے سے مصوری کرتے ہیں، اور جو فطری چیزیں ہوتی ہیں، جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہیں، ان کو اپنے اشعار میں سمونا، اپنے اشعار میں جگہ دینا، اس کو فطری شاعر کہتے ہیں۔ اس نظم میں انہوں نے جگہ جگہ تو یہ بھی کیا ہوا ہے کہ اس نظم میں انہوں نے یعنی جگہ جگہ کیا کیا ہوا ہے کہ وہ دراصل کیا ہے، مطلب یعنی وہ فطری شعر انہوں نے کی ہوئی ہے کہ وہ اصل مناظر سے کہیں زیادہ پرتاثیر اور دلکش ہوتی ہیں۔ مطلب وہ منظر جو اس منظر کو بیان کیا جاتا ہے یا جو شاعری میں وہ کسی موسم کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں یا پہاڑوں کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اور یا سمندر کا ذکر کرتے ہیں، دریاؤں کا ذکر کرتے ہیں، اور سرسبز و شاداب جگہوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اشعار میں ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ اشعار بڑے اثر کن ہو جاتے ہیں، بڑی تاثیر ہوتی ہے ان اشعار کے اندر۔ تو میر انیس واقع نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یا ان کے جذبات نگاری، منظر نگاری میں بھی انہوں نے فصاحت اور بلاغت، بلکہ ہر چیز میں وہ ماہر تھے۔ اس میں انہوں نے جگہ جگہ مبالغہ آمیز، یعنی مبالغہ آمیز کون سی تشبیہات، مبالغہ آمیز ایک بات کو بڑھا چڑھا کر اس کو مبالغہ کہتے ہیں، تو انہوں نے مبالغہ آمیز تشبیہات اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے استعارات اور شعری جو صنعتیں ہیں ان کا انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے۔ شعری صنعتیں کون سی صنعتیں ہیں، یعنی جس کو شعری صنعتی کون سی، یعنی علم و بدائیں، علمی بدیع جس کو کہتے ہیں، جس میں مختلف صنعتیں ہیں، صنعت مرات النظیر ہے، اور ساتھ ساتھ صنعتی بہت ساری جو صنعتیں ہیں، صنعتی تلمیح کا بھی استعمال پایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ صنعتی سہل ممتنع، اور ساتھ ساتھ صنعتی جو حسن تعلیل ہے، تو انہوں نے تذکرہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا ان کا کمال یہ ہے کہ وہ غیر حقیقی مناظر کو بھی حقیقت کا روپ دے دیتے ہیں، یا حقیقت کا رنگ اس پہ یا ملمع اس پہ چڑھا دیتے ہیں، یا حقیقت کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اصل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو رفیق تھے، رفیق سے مراد مطلب ان کے جو خاندان کے جو باقی افراد تھے، تو ان کے رفقا کی شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے۔ اس سانحے کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جذباتی وابستگی بھی ہے۔ جس طرح مطلب یعنی وہ مہینہ آ جاتا ہے، محرم کا مہینہ آ جاتا ہے، تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو ساتھی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین عنہما، ان کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، ان کے اوپر پانی بند کیا گیا تھا اور پانی ان کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان جب کامن سینس سے کام لیں اور کسی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب موسم بھی گرمی کا ہو اور وہ جگہ بھی ایسی ہو کہ جہاں پہ گرمی ہی گرمی ہو، تو ظاہری بات ہے کہ اس جگہ پہ انسان کو جب پیاس لگتی ہے اور جب ان کو پانی میسر نہ ہو، تو لہٰذا وہ انسان تڑپ جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، ان کو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے یعنی ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ظلم کیا گیا تھا،
اور یہ یزید کی طرف سے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا۔ یزید نے ان کو، بہرحال یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے، نفسیاتی حربہ مطلب ایک نفسیاتی چال چلن ہے جو انہوں نے ایک کسی علمی اور سانحے کو ایک مزید دردناک بنانے کے لیے، اور اسی طرح حادثے کی جگہ کو، یا اسی طرح پوری دنیا کا جو حسین ترین جو خطہ ہے وہ ثابت کیا جائے۔ ظاہری بات ہے کہ جس جگہ پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس حادثے کے حوالے سے لکھنے والے وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو اخباری جو کالم نگار ہوتے ہیں وہ کالم لکھنا شروع کرتے ہیں، اسی طرح جو شعراء ہوتے ہیں وہ اشعار کا عملی جامہ پہنانا شروع کرتے ہیں، اور اسی طرح جو باقی لوگ ہوتے ہیں تو اسی طرح کسی چیز پہ تو ڈرامے بھی بنائے جاتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح یہ فلمیں بنائی جاتی ہیں، ڈرامے بنائے جاتے ہیں، اسی طرح تو یہاں پہ بھی مطلب انہوں نے اس حادثے کو ایک عملی جامہ پہنایا، اور انہوں نے اس سانحے کو اتنے دردناک انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ جو سننے والا ہوتا ہے اس کے ذہن پہ اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور پھر حادثے کے بعد اس سانحے کے غم میں رلا دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے، اور یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، کیونکہ جو لوگ بھی یہ اشعار سنتے ہیں تو ان کو مطلب رلایا جاتا ہے، اور یہ اشعار اتنے زیادہ درد سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح میر انیس نے بھی یہی ایک چال استعمال کیا تھا، یہی ایک طریقہ اور یہی طرز اور یہی ڈھنگ انہوں نے استعمال کیا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے لفاظی اور مبالغہ میزی سے بھی میدان کربلا کا جو حسین منظر ہے، جو حسین خطہ ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ جس طرح آپ لوگ ابھی ان کے ذکر انشاءاللہ میں کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس میدان کو جس طریقے سے انہوں نے تذکرہ کیا ہوا ہے، ان کو اپنے عملی جامہ اور ان کو مطلب یعنی عملی لحاظ سے یا اسی طرح جو خیال کو بیان کیا ہے، اور یہ خیال انہوں نے اتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی انسان جب ان کے خیال کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو لہٰذا ان کے دل پہ اثر ضرور ہوتا ہے، اثر ضرور چھوڑتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک مبالغہ ہے، لیکن مبالغہ کے ساتھ ساتھ یہ بہت خوبصورت انداز بھی ان کا یعنی پایا جاتا ہے اس مرثیے میں۔ اس شعر میں شاعر میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی جو آمد ہے، ان کے آمد کا، ان کے آنے کا منظر بیان کرتے ہیں، اور وہ منظر کو اتنے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں کہ میدان کربلا عراق میں دریا فرات کے کنارے واقع ہے۔ اصل میں یہ جگہ کوفہ شہر سے تقریباً میل کی مسافت پر یا فاصلے پر موجود ہے۔ کربلا کا میدان بنجر اور ویران علاقہ تھا، کیونکہ وہ علاقہ جو تھا وہ ایسا ویران تھا اور ایسا بنجر تھا کہ یہ علاقہ مصائب ہی میں گرا ہوا تھا، مصیبتوں ہی میں گرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے کرب و بلا یعنی کرب اور بلا یعنی مصائب اور تکالیف والی زمین کہا جاتا تھا، جو بعد میں بگڑ کر مطلب کربلا کہلانے جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ محرم کی 2 تاریخ کو کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتر گئے، یا وہاں پہ اترے۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج سے برسر پیکار ہونے کے لیے یا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنے رفقا کے ہمراہ میدان کربلا میں داخل ہوئے تو اس بنجر زمین کی جو قسمت تھی وہ جاگ اٹھی۔ وہ صحرا جو مصیبتوں اور عالموں میں گھرا رہتا تھا، آج وہ جگہ جنت کا نمونہ پیش کر رہی تھی، کیونکہ آج وہاں دین کا بادشاہ نواز حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک قدم رکھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کی وجہ سے اس زمین کا جو مرتبہ تھا، اس زمین کی جو حیثیت تھی، وہ آسمانوں سے بھی یا آسمان سے بھی بلندتر ہو گیا۔ اس حوالے سے ایک شاعر ہے جن کا نام صبا اکبر آبادی ہے، تو وہ اس حوالے سے جو شاعر اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کی بھی تقریباً
ایک دو اشعار ہے، ایک دو تین اشعار ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کی سماعتوں تک یا سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے: وہ فاطمہ کی گود کا پالا ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کردار مرتضیٰ سے سنبھالا ہوا حسین، حق کی تجلیوں سے اجالا ہوا حسین، قرآن کے لباس میں ڈھالا ہوا حسین، ایمان یہ ہے حاصل ایمان حسین تھے، دنیا میں بولتا ہوا قرآن حسین تھے۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی گئی ہے ان اشعار میں۔ تو صحرائے کربلا کی عظمت بلندی کو دیکھ کر آسمان جسے اپنی بلندی پر، اپنی اونچائی پر غرور تھا اور ناز کرتا تھا، اس کا سر بھی شرم کے مارے جھک گیا، اور وہ بھی اس کی عظمت اور خوشبختی پر رشک کرنے لگا۔ حسد اور رشک، یہ دونوں الفاظ یا دونوں لفظ بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ حسد کا مطلب ہے جلنا، اور رشک کا مطلب کیا ہے؟ رشک کا مطلب کسی کے پاس، حسد وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی گاڑی دیکھیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ گاڑی آپ سے اللہ تعالیٰ چھین لے، مجھے بھی نصیب نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے بھی چھین لے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ رشک وہ جذبہ ہوتا ہے جو بہت بہترین ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی گاڑی دیکھتے ہیں تو آپ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ گاڑی نصیب کرے اور مجھے بھی عطا کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی عطا کوئی کم ہے؟ لہٰذا کم نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس کو رشک کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آسمان بھی یعنی اس زمین کی بلندی اور خوشبختی پر رشک کرنے لگا۔ سورج جسے اپنے روشن ہونے پر بہت غرور ہوتا تھا، جب اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خوبصورت اور روشن چہرہ دیکھا تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن دیکھتا ہی دیکھتا رہ گئے۔ اس نے ایسا حسین اور خوبصورت چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، چنانچہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کے دیدار میں مشغول ہو گیا، منہمک ہو گیا یا محو ہو گیا۔ دنیا کے سورج نے، دین کے سورج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی سے روشنی لی اور روشنی حاصل کی، اور اپنی چمک دمک اور جو آب و تاب تھا اس کو بڑھایا۔ دشت اور جنگل اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، صحرا اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے اور وہاں پہ تاریکیاں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی چہرے کی وجہ سے یہ صحرا نور پا کر، نور لے کر، روشنی لے کر وہ چاند کی طرح چمکنے لگے، وہ جگہ چمکنے لگی۔ وہ دشت اور صحرا اور جنگل اور بیابان اور ویران جگہ جس نے انسانی قافلے کی جھلک تک نہیں دیکھی تھی، نظارہ تک نہیں کیا ہوا تھا، آج وہاں عظیم ترین ہستیاں جلوہ افروز تھیں، وہاں پہ موجود تھی، وہاں پہ حاضر خدمت تھی، جس کی وجہ سے یہاں کی رونق میں، خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا، اور اس سرزمین کو چار چاند لگ گئے۔ جس طرح ایک شاعر ہے کہ ایک شعر نقل کرتا ہوں، اور وہ کچھ یوں ہے: جان نثاروں نے تیرے کر دیے جنگل آباد، جان نثاروں نے تیرے کر دیے جنگل آباد، خاک اڑتی تھی شہیدان وفا سے پہلے، خاک اڑتی تھی شہیدان وفا سے پہلے۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آمد نے کربلا کے دشت اور ویران جگہ کو گل گلزار بنا دیا اور باغ بنا دیا، بہت خوبصورت جگہ بنائی، اور وہ خوبصورت جگہ میں منتقل ہو گئی۔ شاعر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کا بادشاہ کہا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، بغیر شک و شعبے کے اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی اسلام کو سب سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے تھے۔ تو اسی وجہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند کی تشریح سے استفادہ کریں گے۔ اگرچہ اس بند کی تشریح طویل ہو گئی اور طوالت کے شکار ہو گئی، لیکن کیا کیا جائے، اس بند کی تشریح کو صحیح طریقے سے سمجھانے سے میں اس کے باوجود کوشش کرتا ہوں، قاصر رہتا ہوں۔ میں ایک حقیر احقر آدمی ہوں اور میں اتنا صحیح طریقے سے نہیں سمجھاتا، لیکن جو بھی سمجھاتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ
آپ ان اشعار کی تشریح سے استفادہ کریں گے، اور آئندہ جو بند کی تشریح انشاءاللہ اپلوڈ کرنے کی طرف چلا جاؤں گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان سے مزید استفادہ کریں گے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس میرے چینل کی ویڈیوز ان کے ساتھ شیئر کرتے جائیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک، رشتہ داروں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ اور انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس لو بیس کے حوالے سے جو پیپر ہے یا جو طریقہ کار ہے انشاءاللہ وہ بھی سمجھاؤں گا کسی دن انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ مجھے خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو، جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو مہلک امراض سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کے دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔